چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو گناہ گار ہوں گے تو ان کبیرہ گناہوں کے جو مرتکب ہوں گے ان کے لیے میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرت بین الشفاعت، کہ مجھے اختیار دیا گیا، چوائس دیا گیا کہ یا تو میں شفاعت کروں او یدخل نصف امتی الجنہ، یا میری آدھی امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ فاخترت الشفاعہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو چن لیا، لأنہا اعم و اکفا، اس لیے کہ میری شفاعت کے ذریعے آدھی سے زیادہ امت جو ہے وہ جہنم کی بجائے جنت میں چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا اپنے غم کو ختم کرنا اور گناہوں کو معاف کرنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر تیسرا حصہ وقت کا درود شریف پڑھ لیا کروں؟ فرمایا زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا وقت درود شریف پڑھ لیا کروں؟ فرمایا زیادہ کرو تو بہتر ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3/4 وقت آپ پر درود شریف پڑھ لیا کروں؟ فرمایا تم زیادہ کرو تو بہتر ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورا وقت آپ پر درود شریف پڑھا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کرے گا اللہ تیری پریشانیوں کو ختم کر دیں گے اور اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جتنا وقت ملے درود شریف پڑھتے رہیں تو دیکھو پریشانیاں ختم اور گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب دو دوست آپس میں ملیں، واقف لوگ آپس میں ملیں، ایک دوسرے کو سلام کریں اور اس وقت لم یتفرقا، سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من عبدین متحابین یستقبل احدہما صاحبہ ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو محبت رکھنے والے لوگ جب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور پھر وہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں، لم یتفرقا، وہ جدا نہیں ہوں گے، حتی یغفر لہما ذنوبہما ما تقدم منہما وما تأخر، حتی کہ اللہ تعالی ان کے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب دیکھیں، آپ دن میں شاید 50 خواتین کو ملتی ہوں گی، کہیں بہن کو ملی، کہیں ماں کو ملی، کہیں کسی پڑوسن کو ملی، رشتہ دار کو ملی، تو اگر ایسا موقع ملتا ہے تو نبی علیہ السلام پر درود شریف بھی پڑھ لینا چاہیے تاکہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے کہ جدا ہونے سے پہلے مغفرت ہو جائے۔ اور ایک اور عمل ایسا ہے کہ جو عورتوں کو اپنانا چاہیے اور اہتمام سے کرنا چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، دار قطنی نے بھی اس کو روایت کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے نبی علیہ السلام پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، 80 سال کا مطلب پوری زندگی کے گناہ۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد اگر میں 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لوں گی تو میرے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی
محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اتنا بڑا درود شریف بھی نہیں، آپ اس کو لکھ لیں، پڑھ لیں، یاد کر لیں، اور کوشش کریں کہ جمعہ کے دن اپنے گھر کے سب بچے بچیوں کو کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. چھوٹے بچے تو عام طور پہ گھروں میں ہی نمازیں پڑھتے ہیں، ماں ہی پڑھاتی ہے، تو وہ اگر اس دن اہتمام کے ساتھ اکٹھی نماز پڑھ لیں اور ان سب کو کہیں کہ سب نے بیٹھے رہنا ہے اور یہ درود شریف پڑھنا ہے. آپ خود بھی پڑھیں، بچوں سے بھی پڑھائیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں، اور پھر دیکھیں کہ گھر کے اندر برکتیں کیسے آتی ہیں. ہم ایسے اعمال کرتے ہی نہیں کہ جس سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں ہمارے لیے. تو جب بچپن سے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں گی، وہ پوری زندگی پڑھتے رہیں گے اور اللہ ان کے گناہوں کو بخشیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھنے کی عادت کو اپنائیں. اور ویسے بھی حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت ہوتی ہے. ساعت اجابت کہتے ہیں وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے. بعض علماء نے لکھا کہ امام جب خطبہ دیتا ہے تو 2 خطبوں کے درمیان جب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے وہ ساعت اجابت ہے. لیکن زیادہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ساعت اجابت جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے. تو اگر عصر اور مغرب کے درمیان وہ قبولیت کا وقت ہے تو درود شریف بھی پڑھیں اور اللہ سے دعا بھی مانگ لیں، اور پھر شفاعت کی بھی مستحق بن جائیں گی، زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کتاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لکھے، اور اگر وہ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں لکھے، تو حدیث پہ پاک میں آتا ہے من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، کہ جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا اس وقت تک فرشتے اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. سبحان اللہ. وقت ہوتا ہے عورتوں کے پاس ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول رہنے کی بجائے، یا ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے کی بجائے، گپیں مارنے کی بجائے، حالات حاضرہ سننے کی بجائے، اگر عادت پڑ جائے کہ یہ اعمال میں نے کرنے ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، مسنون دعائیں پڑھنی ہیں، درود شریف پڑھنا ہے، تو سبحان اللہ جنت میں جانے کا راستہ کھلا ہوگا. جہنم میں جانے والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر افسوس کہ غفلت کی وجہ سے وہ عورتیں آج جن کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ نانیاں اور دادیاں بن جاتی ہیں. یہ بہت قیمتی عورتیں ہوتی ہیں. عام طور پہ ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے، مگر اس فرصت کو کاش کہ وہ غنیمت سمجھیں اور عبادت میں لگائیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، مسنون دعائیں پڑھیں، تو یہ تو سیدھی جنت میں جائیں گی. اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے.